خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 2 صفر 1445 ہجری بمطابق 18 اگست 2023 بعنوان صدقہ و خیرات کی اقسام، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر خالد المہنا، ترجمہ بآواز عطاء اللہ بن عبد المجید۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ حمد و صلات کے بعد بے شک سب سے سچا کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی خوبیوں سے نوازا ہے جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسل سے منفرد حیثیت عطا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل شریعت اور کامل ترین منہج عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ کی امت کو سب سے بہترین امت بنایا ہے جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، اور امتوں میں سے 17ویں امت ہے جو تمام جنسوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم اور سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاتم المرسلین، متقی لوگوں کے امام اور ساری اولاد آدم کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے ایسے فضائل جمع کر دیے ہیں جو دیگر امتوں کے لیے منتشر اور متفرق تھے، اور اپنے فضل و کرم سے انہیں قسم قسم کے فضائل سے بھی نوازا ہے۔ سنو، اس امت کے بڑے بڑے فضائل و محاسن میں سے خیر و بھلائی کے راستوں کی بہتات ہے، اور طرح طرح کے نیک اعمال ہیں جن کے ذریعے ہر مومن اپنے مالک و مولا کا تقرب حاصل کرتا ہے، خواہ وہ مومن مالدار ہو یا فقیر، قوی مضبوط ہو یا کمزور ہو۔ بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے کہ وہ سبھی کو رزق عطا فرماتا ہے، اور ان میں سے بعض کو صاحب ثروت بنا دیتا ہے تاکہ ان کے شکر کی آزمائش کرے، اور وہ اس مال میں سے صدقات و زکات ادا کر کے اس کا قرب حاصل کرے، اور ان کے اجر و ثواب بڑھ جائیں، اور ان کے مال پاک و صاف ہو جائیں، ان کے نفوس کا تزکیہ ہو جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وہ احسان کرنے والی مہربان ذات ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے اعمال مشروع قرار دیے ہیں جن کے ذریعے فقیر و تنگ دست بھی اپنے مالدار بھائی کے ہم پلہ ہو سکتا ہے، اور اچھے بدلے میں وہ اس کے درجے اور مقام تک فائز ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں جلیل القدر صحابی ابو ذر جندب ابن جنادہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پورا اجر و ثواب تو دولت مند لوگ ہی لے گئے ہیں، وہ لوگ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، اور اپنے زائد مالوں سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی ہیں جن کے ذریعے تم بھی صدقہ کرو؟ بے شک ہر مرتبہ تسبیح کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ تکبیر کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ تحمید کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ تحلیل کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ حرام جگہ اپنی شہوت پوری کرے تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب اس نے اسے حلال جگہ میں استعمال کیا تو اسے اجر بھی ملے گا۔ اللہ کے بندو، کتاب و سنت کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کا معنی بہت وسیع ہے۔ اس میں سے مالی صدقہ صرف فقیر و مسکین کے لیے ہی خاص نہیں ہے، اگرچہ فقیر و مسکین پر خرچ کرنے کا اجر بہت زیادہ ثابت ہے، وارد ہے، اور اس کے علاوہ دیگر راستے اور دروازے بھی ہیں جن کے ذریعے خرچ کرنے والا بندہ قلت سامان اور قلت جہد کے باوجود صدقہ کرنے والوں کے رجسٹرڈ میں نام لکھوا سکتا ہے، اور ان کے ذریعے وہ خرچ کرنے والے اہل ثروت کے قافلے کو پا سکتا ہے۔ ان میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بلکہ اپنی ذات پر خرچ کرنا یہ بھی
بھی شامل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دینار جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور وہ دینار جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو، اور وہ دینار جسے تم مسکین پر خیرات کرتے ہو، وہ دینار جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اپنے نفس کو غنی کرنے کے لیے اس پر خرچ کرنا اہل و عیال پر خرچ کرنے سے زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی عذرا کے ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر کر دیا اور اس سے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہارے پاس اس غلام کے علاوہ بھی کوئی مال ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کون اسے خریدے گا؟ تو نعیم بن عبداللہ عدوی رضی اللہ عنہ نے اسے 800 درہم میں خرید لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان درہموں کو لے کر آئے اور اس کے حوالے کر دیے اور فرمایا پہلے خود سے شروع کرو، اسے اپنے اوپر صدقہ کرو، اگر کچھ بچ رہے تو تمہاری بیوی کے لیے ہے، اگر تمہاری بیوی سے بھی بچ رہے تو تمہارے قرابت داروں کے لیے ہے، اگر تمہارے قرابت داروں سے بھی بچ رہے تو اس طرح اور اس طرح کرو۔ اور آپ نے اپنے سامنے اور اپنے دائیں اور بائیں اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد صدقہ دینے والا غنی رہے۔ اسے امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ابو ذر رضی اللہ عنہ والی گزشتہ حدیث اور اس طرح کی دیگر احادیث مبارکہ صدقے کی دوسری عمومی قسم کی دلیل اور شاہد ہے، یعنی ہر نیکی اور احسان جس سے مسلمان کی ذات کو فائدہ ہو یا جس کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہو اور ہر قسم کا ذکر الہی، یہ سب صدقے میں شامل ہے۔ زوجین کا جائز ہم بستری کے ذریعے نفس کی حفاظت کرنا یہ بھی صدقہ ہے، جیسا کہ صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ اور ایسے حاجت مند کا تعاون کرنا جو کسی عذر، بیماری وغیرہ کی وجہ سے اپنے کام انجام دینے سے عاجز ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا مخلوق میں سے کسی کو تنگ نہ کرنا اور اپنی شر کو روکے رکھنا یہ اس کا اپنے نفس پر صدقہ شمار ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ کہا گیا اگر اسے صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کی گئی اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو فرمایا بے بس ضرورت مند کی مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، آپ نے فرمایا نیکی یا بھلائی کا کام کرے اور اپنے آپ کو شر سے روک لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث بالاتفاق صحیح ہے۔ صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان کوئی درخت لگا دے یا کوئی ایسی چیز کاشت کر دے جس سے انسان یا حیوان فائدہ اٹھائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کوئی پودا لگائے یا فصل بوئے تو اس میں سے جو بھی انسان یا چوپایا یا کوئی اور چیز کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب ہدایت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ یہی اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جیسے ہمارا پروردگار پسند کرے اور جیسے وہ راضی ہو، اور اس کی پے در پے نعمتوں پر اسی کا شکر ہے۔ درود و سلام نازل ہو اس کے بندے اور رسول مخلوق کی سب سے بہترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کوئی نفع پہنچاتا ہے یا اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے یا اس سے کوئی ناگوار چیز کو رفع کرتا ہے یا اسے کسی طرح خشک کر دیتا ہے تو یہ سب صدقہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا اپنے ڈول سے پانی اپنے بھائی کے ڈول میں انڈیلنا صدقہ ہے، تیرا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، تیرا لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ کو ہٹانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے آدمی کو صحیح راہ پر لگا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام ترمذی اور ابن حبان وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اگر جاہل شخص کوئی اچھی بات سیکھتا ہے یا اس کے ذریعے کسی غافل کی غفلت دور ہوتی ہے یا اچھی فعال جو مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے کانوں تک پہنچاتا ہے یا نیک دعا جس کے ذریعے وہ اپنے مسلمان بھائی کو الوداع کرتا ہے یا اس کا استقبال کرتا ہے تو یہ سب صدقہ ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص کسی گروہ کو واضح نصیحت کرتا ہے جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو اس نصیحت سے اللہ تعالیٰ انہیں نفع پہنچاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اے غموں کو دور کرنے والے، اے جاننے والے، ہمیں دین میں سمجھداری عطا فرما، ہمیں رسولوں کے سردار کی سنتوں کا علم عطا فرما، ہمیں ایسا نور
عطا فرما جس کی روشنی میں ہم جہانوں میں چلنے کی راہ پائیں۔ اے اللہ تو درود و سلامتی اور برکت نازل فرما خاتم النبیین والمرسلین پر، جنہوں نے امت کی خیر خواہی فرمائی، ہر خیر کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی اور ہر شر سے انہیں ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ و طاہر آل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور مومنوں کی ماؤں پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور تابعین سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلت و پستی سے دوچار فرما، اپنے اور دین کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے مومن بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں اور گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کی حق و ہدایت کے ساتھ تائید و نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی اور ان کے ولی عہد کی ان کاموں میں مدد فرما جن میں بندوں اور ملکوں کی اصلاح و بھلائی ہو۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اپنی شریعت پر عمل کرنے والا بنا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب ہے ان باتوں سے جو وہ